انٹیلیجنس اداروں نے اسلام آباد میں خودکش حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی لڑکی گرفتار۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کے کزن نے دھمکی دی تھی کہ اگر خودکش حملہ نہیں کیا تو اس کے والد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی ذہن سازی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ دہشت گرد ہماری بچیوں کا استحصال کرتے ہیں، انہیں دہشت گردی پر اکساتے ہیں۔ ہم بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، دہشت گرد انہیں خودکش جیکٹیں پہنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کا بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ گرفتار خاتون کو اس کے والدین کے حوالے کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ کہا ایران کے نام نہاد نمائندوں کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے ایک انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا یورینیم حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے ایران میں دوبارہ حملے کرنا پڑیں۔ امریکہ ایران میں 70% اہداف کو نشانہ بنا چکا، چند اہداف باقی ہیں، ضرورت پڑی تو ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران یورینیم کی افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادہ۔ امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد۔ جوہری تنصیبات ختم کرنے کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے 30 روز میں جوہری معاملات پر مذاکرات، جنگ بندی اور آبنائے ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی جائے، دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، امریکہ تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرے، تمام منجمد اثاثے بحال کرے اور معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں، فراغ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ تہران صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کھولنا، ناکہ بندی ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا جائز مطالبات ہیں۔ ہرمز سے محفوظ راستہ اور لیبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام بھی ایران کے مطالبات میں شامل ہے۔ یہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا افزودہ یورینیم کی موجودگی تک ایران جنگ کے خاتمے سے انکار۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے فوجی آپریشن کے ذریعے افزودہ یورینیم نکالنے پر آمادگی کا دعویٰ کیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ہم نے ایران جنگ میں بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی افزودہ یورینیم ایران سے باہر نکالنا ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ چین میزائل تیاری میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر ٹرمپ کی گزشتہ روز فون پر گفتگو بھی ہوئی، جس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ چین کے دورے پر بدھ کی شام بیجنگ پہنچیں گے۔ چین میں ایران کے سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی کا کہنا ہے کہ چین ایرانی اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کا ضامن ہو سکتا ہے۔ چین اور روس دو بڑی اور بااثر طاقتیں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کوئی بھی ممکنہ معاہدہ بڑی طاقتوں کی ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بات ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایرانی تجاویز مسترد کیے جانے کے بعد خام تیل کی قیمت میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل $105 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ WTI کی قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 343 پوائنٹس کمی کے بعد 1,70,772 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ کورین کاسپی میں 4% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ جاپان اور بھارتی اسٹاک مارکیٹوں میں کمی۔ ایران کی اجازت سے عراقی خام تیل سے لدا مالٹا کا پرچم بردار سپر آئل ٹینکر آبنائے ہرمز عبور کر گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آئل ٹینکر ایران کے متعین راستے سے گزرا ہے۔ اس وقت آئل ٹینکر خلیج عمان میں ہے اور ویتنام کی بندرگاہ کی جانب رواں ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا ناکہ بندی کے دوران ایران آنے اور جانے والے 61 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجنے کا دعویٰ۔ کہا ناکہ بندی کے دوران 4 تجارتی جہازوں کو بھی غیر فعال کیا گیا۔
ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد فرانس اور برطانیہ کے جنگی جہازوں کی موجودگی غیر قانونی امریکی اقدامات کا ساتھ دے گی، جس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جنگی جہازوں کی تعیناتی بحران میں اضافے کے سوا کچھ نہیں۔ جہاز رہانی کے تحفظ کے بہانے جنگی جہازوں کی موجودگی دراصل بحران بڑھا دے گی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے نائب ایرانی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی ایک سیکیورٹی مشن ہے۔ یہ سیکیورٹی مشن ایران کے ساتھ ہم آہنگی سے انجام دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں آئی ٹی سیکٹر کا فروغ اور آئی ٹی برآمدات میں اضافہ اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کام کی جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق کم کرنے کے لیے صوبائی ضلعی سطح پر حکومتوں کو تعاون حاصل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں آسان خدمت مراکز کے قیام کا کام تیز کرنے اور اسے دیگر صوبوں میں بھی شروع کرنے کی ہدایت۔ گوادر پورٹ پر بحری سرگرمیوں میں اضافہ، ایک اور ٹرانس شپمنٹ جہاز لنگر انداز، ابوظہبی اور کویت کا مال موجود۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کے مطابق جہاز پر 34,000 ٹن بلک کارگو اور 20,000 ٹن دیگر سامان موجود ہے۔ ابوظہبی اور کویت کے لیے کارگو گوادر میں اتارا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا عالمی ٹرانزٹ ٹریفک بڑھانے کے لیے گوادر پورٹ پر ٹیرف میں نمایاں کمی کا اعلان، برتھنگ فیس میں 25% کمی، ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز پر چارجز 40%، کنٹینرز کارگوز پر پورٹ چارجز 31% تک کم کر دیے۔ گوادر پورٹ پر جنرل کارگو بھی 1 ماہ مفت رکھا جا سکے گا۔ اپریل میں ملکی ترسیلات زر میں اضافہ، بیرون ملک پاکستانیوں نے $3.5 ارب بھیجے، گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں 11.4% زیادہ رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے $84 کروڑ سے زائد، جبکہ متحدہ عرب امارات سے $73 کروڑ آئیں۔ مارچ کے مقابلے میں اپریل میں ترسیلات زر بھجوانے میں 7.6% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں مجموعی طور پر $33.90 کروڑ پاکستان بھجوائے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیف سٹی فیز 2 کی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا سیف سٹی میں تمام متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار، محکمہ موسمیات کے مطابق دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، نواب شاہ سکھر 46، مٹی 45، تربت 43، ملتان نوکندی 42، حیدرآباد 41، فیصل آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ، لاہور 37، اسلام آباد 36، جبکہ کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد اور لاہور میں ہلکی بارش، خیبر پختونخوا میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج داخل ہونے کا امکان، شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں 22 مئی سے شروع ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے مطابق اسکول 24 اگست کو دوبارہ کھلیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے وکالت نامے پر دستخط نہ کرانے کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ وہ 5 بار اڈیالہ جیل گئے لیکن ان سے دستاویزات تک وصول نہیں کی گئیں۔ وکالت نامے کوریئر سے بھیجے تو کہا گیا کہ ہمیں ملے ہی نہیں۔ عدالت نے کہا اس میں قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ وکیل خالد یوسف بولے اس حوالے سے قانونی پروسیس موجود ہے۔ مزید سماعت 25 مئی تک کے لیے ملتوی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میرپور ٹیسٹ کا چوتھا دن، بارش کے باعث ایک سیشن کا کھیل ضائع ہو گیا۔ چائے کے وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع۔ پہلے سیشن میں محمد عباس اور حسن علی نے دوسری اننگز میں بنگلہ دیش کے اوپنرز کو 23 رنز پر پویلین بھیجا، پھر مومن الحق اور کپتان نجم الحسن شانتو نے ٹیم کو سنبھال لیا۔ بنگلہ دیش نے 2 وکٹ پر 114 رنز بنا لیے، مجموعی برتری 141 رنز کی ہو گئی۔
پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے آسٹریلیا کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ میچل مارش قیادت کریں گے۔ مارنس لیبسن، ایلیکس کیری، کیمرن گرین، جاش انگلس اور ایڈم زمپا بھی ٹیم میں شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 30 مئی کو راولپنڈی میں ہوگا۔ سیریز کے آخری 2 میچز لاہور میں 2 اور 4 جون کو کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو جس رفال کا غرور تھا وہ خاک میں مل گئے۔ پاکستان کے شاہینوں نے بھارت کے 8 جہاز گرائے۔ بھارت کے 74 یا 75 طیارے ہوا میں تھے، سب ٹارگٹ پر تھے۔ ہم کے 74 کے 74 طیارے گرا سکتے تھے۔ پاکستان کا کل آپریشن 52 منٹ کا تھا اور 4 رفال سمیت دیگر جہاز گرائے گئے۔ سندھ اسمبلی میں مارکہ حق سے متعلق قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ تو بٹیک سندھ میں رکن پنجاب اسمبلی ایوب گادھی نامعلوم افراد کے حملے میں زخمی۔ فائرنگ سے ایم پی اے ایوب کے 3 ساتھی جاں بحق، مقدمات درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم کی ایوب گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ کی مذمت، واقعے کی انکوائری اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور ضمانت جمع کرائے گئے 7 کروڑ روپے واپس دینے کی درخواست منظور۔ عدالت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو 7 کروڑ روپے واپس کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے چودھری شوگر ملز کیس میں 7 کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کرائے تھے۔ نیب کا شوگر مل کیس ختم کرنے پر زیر ضمانت کی واپسی کی استدعا کی گئی تھی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ حکومت فلمی صنعت کی بحالی اور فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ فلمی منصوبوں کا بنیادی مقصد قومی بیانیے کو فروغ دینا ہے، معاشرے میں مثبت رجحانات کو اجاگر کرنا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے اجلاس میں شرجیل میمن نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خاص طور پر سندھ کی اصل ثقافت جدید انداز میں دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس لاہور سے راولپنڈی فاسٹ ٹرین پروجیکٹ پر جاری پیش رفت پر غور۔ پنجاب کی 8 ریلوے لائنز اور روٹس کی اپ گریڈیشن کا تفصیل جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ منصوبے سے 8 کروڑ سے زائد شہریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ شہریوں کو محفوظ اور معیاری سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ منصوبے کے تحت 1600 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریکس کو جدید بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شاہراہ بھٹو عید الاضحیٰ سے پہلے کھولنے کا اعلان۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نیاز سومرو کا کہنا ہے کہ منصوبے میں ایک پل زیر تعمیر ہے، مکمل ہونے میں 1 ماہ لگے گا۔ وقت پر پل مکمل نہ کیا تو متبادل سڑک دے کر ڈیڈ لائن پر شاہراہ بھٹو کو ٹریفک کے لیے کھول دیں گے۔ مکمل شاہراہ کھولنے کے بعد ٹول ٹیکس بھی دوگنا ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ہفتے مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق قانونی اصول طے کر دیے۔ جسٹس شکیل احمد نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ جائیداد کا کوئی بھی حصے دار اپنے موروثی حصے سے زیادہ جائیداد منتقل نہیں کر سکتا۔ شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کے حق مہر دے سکتا ہے۔ پورے گھر کو حق مہر میں دینے کا دعویٰ دیگر قانونی ورثاء کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا غیر ضروری قانونی چارہ جوئی سے بچنے کے لیے نکاح نامے میں جائیداد کی ملکیت سے متعلق علیحدہ کالم شامل کرنے کا حکم۔ وفاقی آئینی عدالت نے خاتون کی دوسری شادی کی بنیاد پر بچے کی حوالگی دادی یا پھوپھی کو دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ 9 سالہ بچے کی حوالگی کے کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا، چچا اور پھوپھی بچے کی حوالگی کیوں چاہتے ہیں؟ وکیل نے کہا بچے کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ جسٹس حسن اظہر بولے صرف خاتون کی دوسری شادی کو جواز بنا کر بچے کی حوالگی کیسے کر دیں؟ ماں کے خلاف FIR بھی کٹوائی گئی۔ بغض و عناد روا رکھا گیا۔ لگتا ہے بچے کے مفاد کے بجائے پراپرٹی کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ عدالت نے بچے کی ماں کو حوالگی سے متعلق فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے درخواست خارج کر دی۔ والد کی وفات کے بعد 9 سالہ بچے کی حوالگی ماں کو دی گئی تھی۔
بھاجوڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، جاں بحق ہونے والے اہلکار کی شناخت سعید اللہ کے نام سے ہوئی، تحقیقات جاری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے میں مبینہ طور پر اربوں کی بے ضابطگیوں پر نیب نے ابتدائی انکوائری مکمل کر لی، کیس انویسٹیگیشن مرحلے میں داخل۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قبضے میں لی گئی فائلوں میں سے 65% پر جعلی الاٹمنٹ آرڈرز پائے گئے۔ بلوچستان کے ضلع کیش میں 3 ماہ کے دوران خناق کی بیماری میں مبتلا 5 بچے انتقال کر گئے۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق اس دوران خناق کے 19 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ بچوں کا تعلق کیچ کے مختلف علاقوں سے ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے لیاری فٹ بال اسٹیڈیم میں پولیو بوسٹر ڈوز مہم کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہر بچے تک ویکسین کی رسائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ عوام سے پروپیگنڈے پر توجہ نہ دینے اور انتظامیہ سے تعاون کی اپیل۔ قومی صنعتی تعلقات کمیشن غیر فعال ہونے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ چیئرمین NIRC اور ممبر کی تعیناتی نہ ہونے کے خلاف کیس میں نہ وزارت اوورسیز پاکستانی سے بدھ تک جواب طلب کر لیا۔ وزارت اوورسیز پاکستانی اور وزارت قانون سے بدھ کو جواب جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس میں سست روی کا خدشہ، حکام کے مطابق آج سے 18 مئی تک سب مرین کیبل کی مرمت کا کام کیا جائے گا، جس سے شام میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا امکان ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی قونصل خانوں میں معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر تقریب پاک فوج اور شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ اٹاوا میں تقریب میں ہائی کمشنر نے معرکہ حق میں پاک فوج کی جرت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا۔ کہا معرکہ حق کی کامیابی قوم کے عزم اور مفادات کے دفاع کی علامت ہے۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل، ISPR نے نیا ملی نغمہ "تو یاد رکھیں" جاری کر دیا۔ نغمہ قومی شناخت، طاقت اور نظریاتی استحکام کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے ہی IT قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے نریندر مودی پر بنائی گئی ایک مزاحیہ ویڈیو انڈیا میں بلاک کر دی۔ اس وقت تک ویڈیوز پر 16 ملین ویوز آ چکے تھے۔ بھارتی انفلوئنسر دھرو راٹھی نے بلاک کی گئی ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کر دیا۔ لوگوں سے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی اپیل۔ کہا عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں تاکہ مودی حکومت کو پتہ چلے کہ زندہ قومیں کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں۔ بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان سے AI سے تیار کردہ نفرت انگیز ویڈیو برطانیہ میں پھیلا کر میڈیا کے اشتہاری ماڈل کے ذریعے پیسہ کمایا گیا۔ ان ویڈیوز میں برطانوی وزیر اعظم اور میئر لندن صادق خان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک جعلی ویڈیو کو لاکھوں افراد نے دیکھا۔ نشاندہی کے بعد سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ لندن کے میئر کے ترجمان نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے نفرت انگیز اور گمراہ کن مواد کے خلاف مزید اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی خوف، تھرل، سنسنی سے بھرپور فلم زامبیڈ کا آفیشیل ٹریلر آج ریلیز ہوگا، جو شائقین کو ایک نئی اور تھرل سے بھرپور دنیا میں لے جائے گا۔ فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات منفرد کرداروں میں نظر آئیں گے۔ فلم والا کی فضا علی اور نبیل قریشی کی مہارت سے تخلیق ہونے والی فلم عوام کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے عید الاضحیٰ پر ریلیز کی جائے گی۔